وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، عید الاضحیٰ کا زمانہ قریب آ رہا ہے. اہل اسلام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں قربانیاں پیش کرتے ہیں. یہ قربانیاں دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے اس عجیب و غریب تاریخ ساز اور محیر العقول واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کی قربانی کا نذرانہ بارگاہ یزدی میں پیش کیا تھا. ان کا یہ جذبہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا رہتی دنیا تک کے صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی کو واجب قرار دیا. امت مسلمہ اسی جذبہ ابراہیمی کی یادگار میں قربانی کا عمل دہرا کر خراج عقیدت پیش کرتی ہے. قربانی کا بڑا اجر و ثواب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. پس خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال قیام فرمائے. آپ بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی فرماتے رہے. ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، اور بہت سے حضرات یہ سوال کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے حضرات معاشی پریشانیوں سے دوچار ہیں، ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں، قسم پرسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو کیا اس سال قربانی کے ایام میں بجائے قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے اس جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دی جائے یا صدقہ کر دی جائے، یا کسی دواخانے میں زیر علاج مریض کا اس رقم سے علاج کیا جائے؟ کیا یہ قربانی کا بدل ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے قربانی کا فریضہ مکمل ہو جائے گا؟ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، قربانی ایک اہم عبادت ہے، بلکہ اسلام کے شعائر میں سے ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اونٹ اور گائے اللہ کے شعائر میں سے ہیں. اور یہ قربانی والا جو عمل ہے، یہ صرف سال میں ایک مرتبہ قربانی کے دنوں میں انجام دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ان حضرات پر جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، صاحب استطاعت ہیں، شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہیں. ان لوگوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. یہ الگ بات ہے کہ
لوگوں کا تعاون کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کے ساتھ دست تعاون دراز کرنا اور کسی غریب کا تعاون کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن قربانی کے ایام میں بجائے قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے اس جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دینا یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا، اس سے قربانی کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں آدمی کو قربانی والا عمل انجام دینا چاہیے۔ بہت سے حضرات ابھی اسی کشمکش میں دو چار ہیں کہ ابھی ایک خوف کا ماحول ہے، بڑی پابندیاں ہیں، تو ان حالات میں کیسے قربانی کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، جن ریاستوں میں بالکل نرمی ہے وہاں قربانی انجام دی جا سکتی ہے، وہاں حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لہذا ایسے حضرات جن ریاستوں میں قربانی پر پابندی ہے یا جانوروں پر امتناع عائد کیا گیا ہے تو وہ حضرات ان ریاستوں میں جہاں پر اتنی پابندی نہیں ہے بلکہ قربانی والے عمل کو انجام دیا جا سکتا ہے تو ایسی جگہ قربانی کرائیں جہاں اپنے کوئی رشتہ دار ہو یا کسی کو ذمہ دار بنائیں، وکیل بنائیں، وہ اپنی طرف سے قربانی والے عمل کو انجام دیں۔ بہرحال قربانی کرنا اور اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا یہ ضروری ہے، کسی غریب کو قربانی کے جانور کی قیمت ادا کرنے سے یہ قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی وجہ سے قانونی دشواریاں ہیں، پابندیاں ہیں اور بڑے مسائل ہیں اور قربانی کے ایام آ گئے اور 3 دن بھی ہو گئے اور قربانی ہم نہ کر سکیں اور قربانی کا جانور ویسے ہی رہ گیا، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس قربانی کے جانور کو کسی غریب کو دے دیا جائے یا کسی مستحق کو پہنچا دیا جائے، یہ درست ہے، لیکن قربانی کے ایام سے پہلے قربانی کے جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دینا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔